يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اللہ خالق کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، رائنا کا لفظ بھی استعمال نہ کرو، بلکہ تم کہو اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائے، اور جو میرا محبوب گفتگو فرمائے اسے غور سے سنا کرو۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین اور مختلف تفاسیر میں درج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیں۔ رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور یہودیوں کی لغت میں رائنا کا لفظ کبھی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے تو وہ چھپ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ سب و شتم کرتے تھے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، تو انہوں نے کہا کہ اب اعلانیہ طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب و شتم کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہودی آئے، تو انہوں نے کہا رائنا یا محمد، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسنے لگے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن لی ہے، وہ یہودیوں کی لغت سے واقف تھے، وہ اس کے معنی کو سمجھتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہودیوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اب اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی نے یہ لفظ استعمال کیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہودی نے کہا تم مسلمان بھی تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ رنجیدہ ہوئے، تو اس وقت اللہ خالق کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا کا لفظ بھی استعمال نہ کرو۔ اللہ خالق کائنات نے آگے خود لفظ ارشاد فرمایا کہ کیا لفظ میرے محبوب کے لیے استعمال کرو۔ فرمایا تم کہو کن سننا، اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے، اور جو میرا محبوب گفتگو فرمائے اسے پہلی بار ہی غور سے سن لیا کر، تاکہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے کہ دوبارہ گفتگو کرنی پڑے۔ فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ تو مفسرین کرام یہاں دو نقطے بیان کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ چھوٹے منصب والا چھوٹے طبقے والے، بڑے منصب والے بڑے طبقے والے کی مجلس کے آداب سکھلاتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کا طریقہ سکھلاتا ہے۔ بڑے منصب والا بڑے طبقے والا چھوٹے منصب والے کے ساتھ آداب ملاقات سکھلاتا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ وزیر اعظم کا سیکرٹری وزیر اعظم کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھلاتا ہے، نشست کے برخاست ہونے کے آداب سکھلاتا ہے، لیکن وزیر اعظم سیکرٹری کے ساتھ ملاقات کے آداب نہیں سکھلاتا۔ تو یہ انسانوں کا عرف ہے۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل، اللہ خالق کائنات تمام جہانوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا رازق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب خود سکھلاتا ہے۔ فرماتا ہے کہ ایسا لفظ بھی میرے محبوب کے لیے استعمال نہ کرو کہ جس کے دو معنی، ایک معنی ادب والا، ایک معنی بے ادبی والا، یہ ایسا لفظ جس میں بے ادبی کا شبہ بھی ہو۔ تو فرمایا ایسا لفظ بھی میرے محبوب کے بارے میں استعمال نہیں کرنا، ایسا لفظ بھی میرے محبوب کے بارے میں استعمال نہیں کرنا۔ دوسرا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو رائنا کا لفظ نہ کرو۔ تو اللہ خالق کائنات ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو رائنا کا لفظ بھی استعمال نہ کرو، کہ جو ادب والا ہے اسی کے اندر ایمان ہے، جو بے ادب ہے وہ ایمان سے خالی ہے، کیونکہ ایمان اور ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان پایا جائے لیکن ادب نہ پایا جائے، یا ادب پایا جائے تو ایمان نہ پایا جائے۔ فرمایا نہیں، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پایا جائے دوسرا نہ پایا جائے۔ تو آئیے چند روایات ملاحظہ کرتے ہیں کہ جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کس طرح کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت حضرت مسعود بن مخرمہ اور مروان کہتے ہیں کہ عروہ بن مسعود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو دیکھ کر رہا، اس نے کہا خدا کی قسم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب لعاب دامن پھینکتے تو صحابہ زمین پر نہ گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، اور یہ نہیں کہ ہاتھوں پر لے کر کسی جگہ جا کے دھو دیا، بلکہ اپنے چہروں پر اپنے جسموں پر مل لیتے تھے۔
اور جب نبی کریم علیہ السلام کسی کام کا حکم فرماتے تو فوری طور پر اس کی تعمیل کرتے، اور جب نبی کریم علیہ السلام وضو فرماتے تو آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہ گرنے دیتے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ پانی لینے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کلام فرماتے تو سب کی آوازیں پست ہو جاتی، اور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کی وجہ سے آنکھیں اٹھا کر بھی آپ علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھتے۔ جب عروہ بن مسعود کافروں کی طرف لوٹ گیا تو اس نے کہا، اے قوم، خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ، نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرتے ہیں۔ اتنی تعظیم میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، اتنی تعظیم کسی اور کی نہیں دیکھی۔ تو صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے اس قدر ادب احترام اور اس قدر تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا اس حال میں کہ حلاق آپ کے موئے مبارک کاٹ رہا تھا۔ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اس وجہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام کا بال مبارک زمین پر گرنے نہ پائے، بلکہ ان میں سے کسی کے ہاتھ پر ہی گرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بالوں کو اپنی ٹوپی میں سی دیا تھا اور اسے ہمیشہ اپنے سر پر رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اس انداز میں بیٹھتے تھے کہ ایک مرتبہ میں مجلس میں آیا، میں نے صحابہ کو دیکھا کہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں، کوئی ہلچل نہیں، کوئی شور نہیں، اس طرح ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ اور ایک اور روایت سنیے، نبی کریم علیہ السلام کا ادب کس انداز میں کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بتلائیے، انت اکبر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام بڑے ہیں؟ یہ ایک سیدھا سا سوال تھا، جیسے ہم بھی عام روٹین میں ہمارے والد کا کوئی دوست آئے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں یا میرے والد صاحب بڑے ہیں۔ اسی طرح کوئی چچا کا ہم اثر ہو تو اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں یا میرے چچا بڑے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام بڑے ہیں؟ تو قربان جائیے آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا، ہوا اکبر انا ولدت قبلہ، فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن میری ولادت آپ سے پہلے ہو گئی۔ بڑے تو حضور ہی ہے لیکن میری ولادت آپ سے پہلے ہو گئی۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کن کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ تو آپ نے آگے روایت بیان کر دی تھی، اور صحابہ کا طریقہ تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان فرماتے تھے تو وہی انداز بنانے کی کوشش کرتے، اسی طرح اشارے فرماتے، اسی طرح مسکرانے کی کوشش کرتے، جس طرح نبی کریم علیہ السلام مسکراتے تھے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا کہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح روایت بیان کر رہے تھے کہ دل میں خیال آیا، میں نے اس طرح اشارہ کر دیا کہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، لوگ یہ نہ سمجھے کہ میرا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں سے، تو فوری طور پر اس کی وضاحت کرنا لازمی سمجھی، تو اسی وقت واپس پلٹے، فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں سے ہے، ایسا نہ سمجھنا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ تو بڑا تھا، آپ کے پورے تو بڑے تھے، میرا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ کی مثل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہمارا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کی مثل نہیں ہو سکتا۔ تو آج میں یا آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی مثل ہوں، معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام ہماری مثل ہوں، تو ایسا کس طرح ممکن ہو سکتا؟ تو صحابہ کرام کی زندگی سے اگر صحابہ کرام کی سیرت اور تاریخ کو ہم پڑھیں تو ہمیں ان کی زندگیوں سے یہی درس ملتا ہے کہ صحابہ کرام تو اپنا ہاتھ بھی نبی کریم علیہ السلام کی مثل کہتے تھے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی مثل ہوں۔ یا نبی کریم علیہ السلام بھی ہماری مثل تھی، ان کے بھی ہاتھ تھے، ہمارے بھی ہاتھ تھے۔ تو صحابہ نے یہ ہمیں نظریہ دیا
کہ میرا ہاتھ بھی نبی کریم علیہ السلام کی مثل نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اللہ خالق کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کا ادب عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ خالق کائنات ہمیں دین اور دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے. وما علیہ الشر الا البلاغ.